الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ قبل اس کے بعد شروع ہو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم۔ مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار خدایا ہو جائے، مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار خدایا ہو جائے، ہو جاؤں فدائے حبیب خدا جینے کا بہانہ ہو جائے۔ یہ شان رسالت کیا کہیے، یہ جاہ و جلالت کیا کہیے، یہ شان رسالت کیا کہیے، یہ جاہ و جلالت کیا کہیے، ہو جائے قمر دو ٹکڑے اگر انگلی کا اشارہ ہو جائے۔ فاروق سے کوئی پوچھے تو وہ چشم کرم جس پر بھی اٹھے، فاروق سے کوئی پوچھے تو وہ چشم کرم جس پر بھی اٹھے، اللہ کا دشمن پل بھر میں اللہ کا پیارا ہو جائے۔ رہ رہ کے مچلتی ہے آقا مدت سے ہی حسرت دل میں، رہ رہ کے مچلتی ہے آقا مدت سے یہی حسرت دل میں، ہر صبح میری جب آنکھ کھلے روزے کا نظارہ ہو جائے۔ کیا غم ہے مجھے طوفانوں کا میں طوفانوں سے کھیلتا ہوں، کیا غم ہے مجھے طوفانوں کا میں طوفانوں سے کھیلتا ہوں، میں جب بھی پکاروں صلی علی ہر موج کنارہ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا پیارا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں پر بہت سارے انعامات کیے ہیں، بہت سارے احسانات کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے لباس عطا فرمایا، لباس کی نعمت دی، اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی، اللہ نے زبان کی نعمت دی، اللہ نے ہاتھوں کی نعمت دی، اللہ نے پاؤں کی نعمت دی۔ یہ اللہ کے انعامات، اللہ کا احسان ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ دیتا، آنکھیں نہ دیتا تو اندھے کہلاتے، ہاتھ نہ دیتا تو لولے کہلاتے، پاؤں نہ دیتا تو لنگڑے کہلاتے، دماغ نہ ہوتا تو پاگل لوگ کہتے، سمجھے؟ صحت دی ہے، صحت نہ دیتا تو بیمار کہلاتے۔ یہ کتنی نعمتیں ہیں، صحت کی نعمتیں دی ہیں اور بہت ساری نعمتیں۔ میں نے کہا نا کہ اللہ تبارک نے خود ارشاد فرما دیا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، کہ آج ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ورنہ صحت کی قیمت جا کر اسپتالوں میں جا کے پوچھو کہ جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ صحت کی نعمت کیا ہے۔ زندگی کی نعمت قبرستان میں جا کر پوچھو کہ وہ ایک ایک سجدے کے محتاج ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایک ایک سجدے کی قیمت کیا ہے۔
لباس کی نعمت ننگوں سے پوچھو کہ کیا ہے لباس کی نعمت، کھانے کی نعمت ان بھوکوں سے پوچھو، دولت کی نعمت، دولت کی قدر و قیمت ان فقیروں سے پوچھو جو ایک ایک روپے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی مہربانی کے کہ ان تمام نعمتوں کو اللہ نے شمار تو کرایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسی دی ہے جس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی احسان جتلا دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ایمان والو، اے مجھے خدا ماننے والو، اے مجھے اپنا مالک و خالق ماننے والو، المن اللہ، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے لامحدود خزانے کا وہ ہیرا تمہیں دے دیا جو اس کے خزانے میں بھی ایک تھا، یعنی آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتلایا، اور اس کو دو طریقے سے سمجھیے آپ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ احسان کیوں جتلایا؟ تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سمجھے توجہ رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان اس لیے جتلایا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کون ہیں؟ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پوری دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی شخص اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، وہ اولاد کو قربان کرا دیتا ہے، مال و دولت کو نچھاور کر دیتا ہے، سب کچھ کر دے گا، لیکن کوئی اگر کسی سے محبوب مانگے تو وہ فوراً کہے گا کہ نہیں بھائی محبوب نہیں دے سکتا، اپنا یار نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے، کیا کہ اپنا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبوب تو میرا ہے، سپرد تمہارے کر رہا ہوں۔ کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اور اس احسان کو اس دوسرے طریقے سے سمجھیے کہ دیکھو عربی کا ایک مقولہ ہے، کیا ہے کہ الاشیاء تعرف بالاضداد، کسی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کی ضد، اس کے مخالف سے سمجھو۔ اور دیکھو اللہ نے کس اچھے طریقے سے ہمیں آج بیٹھے بیٹھے سمجھا دیا کہ اس روشنی کی قدر و قیمت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کو پتہ چلی جب اندھیرا ہو گیا تھا۔ تو روشنی کی قدر و قیمت جب پتہ چلتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے، اور صحت کی قدر و قیمت جب پتہ چلتی ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے، دولت کی قدر و قیمت جب ہوتی ہے جب انسان کو پتہ چلتا ہے، وہ فقر و فاقہ کی حالت آتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی دولت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر بھیجا تو احسان جو جتلایا، تو جب پتہ چلے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی وہ دیکھا جائے۔ فرمایا کہ تقابل کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کائنات، اس دنیا کی حالت کس طرح بدلی ہے، چینج ہوئی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے جو زمانے جاہلیت تھا اس کے اندر حالت ایسی تھی کہ ہم میں سے کسی کو اگر گوشت کھانے کا دل کرتا تو سامنے جو جانور کھڑا ہوتا بغیر ذبح کیے ہوئے اسی طرح اس کا گوشت نکال لیا کرتے تو کھا جایا کرتے تھے، جانور چلا کرے تو، کہ یہ حالت تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے بتلایا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، یہاں تک فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز بھی نہ کرو۔ اگر تم نے چھری تیز نہ کری اور قربانی کا جانور ہے اور جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہو، چھری تمہاری تیز نہیں ہے، جانور کو زیادہ تکلیف ہوئی، عرش ہل گیا، تمہاری قربان ضائع نہ چلی جائے۔ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے جانوروں کے اوپر رحم نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے صدقے جانوروں کو بھی عزت ملی۔ ماں کی قدر و قیمت
فرمایا کہ جو ماں کو عزت و مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوایا ہے، اسلام نے دلوایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اسلام کے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر باپ کا انتقال ہو گیا، جائیداد تقسیم ہو رہی ہیں، بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اماں جائیداد تقسیم ہو رہی ہے ابا کی، تو بھی ابا کی جائیداد کا حصہ ہے، تیری بھی تقسیم ہوگی۔ ماں کہتی بیٹا شرم تو کرو کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ کہا اماں تو ماں کی ماں ہے تو ماں کی جگہ الگ ہے، لیکن باپ کی جائیداد کا حصہ ہے تو بھی تقسیم ہوگی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 5 بیٹے نعوذ باللہ ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، تقسیم ہوتی ہے وراثت کے اندر۔ یہ تو آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے ماں کی قدر و قیمت اور عزت کو بتلایا ہے۔ لکھا ہے تاریخ کتابوں کے اندر حدیث پاک کے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی رضاعی ماں ہے، حقیقی ماں نہیں ہے، رضائی ماں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئی، کالی کملی والے کھڑے ہو گئے، اپنی کملی کو بچھا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کو اس کملی کے اوپر بٹھایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور اتنا عزت و اکرام کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام حیران ہے کہ بھئی کون بڑھیا ہے جس کی اتنی خدمت۔ لوگوں نے پوچھا جانے کے بعد کہ یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی بوڑھی، ہمیں تو کسی دیہات کی لگ رہی تھی۔ فرمایا کہ یہ میری رضاعی ماں دائی حلیمہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دنیا کے اندر ماں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بہن کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لوگ حصہ ماں باپ کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، بہن کو محروم کر دیا۔ جب بہن حصہ مانگتی کہتے کہ بھئی تمہارا تو پیدا ہونا باعث عار سمجھا جاتا تھا، تمہارے کائی کا حصہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ بہن کی عزت کس طرح کی جاتی ہے، بہن کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ غزوہ طائف ہوا ہے، قیدی بن کر آئے ہیں، ایک لڑکی ہے جس کے سر پر دوپٹہ تک نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، وہ آئی اور کہنے لگی صحابہ کرام سے کہ بتاؤ محمد کہاں ہے، کہا کہ تم مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں گے۔ کہنے لگے کہ مجھے جلدی لے جاؤ، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ صحابہ کرام حیران کہ بھئی آپ تو اکیلے ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، یہ کون سی بہن ہے؟ صحابہ کرام نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک لڑکی آئی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے لیکن بڑی بہادر ہے، کہتی کہ آپ کی بہن ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نام کیا ہے؟ کہا کہ اپنا نام شیما بتاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنی کملی اتار کے دے دی اور کہا کہ بہن سب سے پہلے اپنے سر کو ڈھک لے، اس کے بعد لے کر آئے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھلایا ہے کہ میری بہن ہے، میری شیما ذرا میرے ساتھیوں کو بتلاؤ تو صحیح کہ بچوں نے میرا کیا حال تھا۔ حضرت شیما رضی اللہ عنہا اب صحابہ کرام کو بتلا رہی ہیں کہ میں محمد کو کندھے پہ لے کر چلا کرتی تھی، میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بغل میں دبایا کر لے کر چلتی تھی، میں اس درخت کو پہچانتی ہوں کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتی تو وہ درخت جھک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو جانتی ہوں کہ جس پتھر کے پاس جاتی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا کرتا تھا، میں ان تمام چیزوں کو جانتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیما کو بھی آزاد کر دیا اور ان کے صدقے میں 300 قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ یہ قدر و قیمت بتلائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر اگر باپ ہے تو باپ کے زمانے میں، بہن باپ نہیں ہے بھائی ہے بھائی کے زمانے میں، اگر کوئی عورت مطلقہ ہو کر آ جائے یا بیوہ ہو کر آ جائے اور وہ گھر والے اس کے وہ بھائی یا وہ باپ اس لڑکی کی صحیح سے کفالت کرے تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ عزت و احترام، یہ انسانیت سکھلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبادت، توحید، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایسی حالت تھی اس دنیا کے اندر کہ وہ کعبۃ اللہ جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کی توحید کا مرکز بنایا تھا، اس کعبۃ اللہ کے اطراف میں اور اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، الگ الگ بت،
اور وہ بت بکتے تھے وہاں، کوئی 10 روپے کا، کوئی 20 روپے کا، کوئی 50 روپے کا، اور الگ الگ بت، کوئی کھانا دینے والا بت، کوئی پانی دینے والا بت، کوئی کاروبار چلانے والا بت، کوئی بارش برسانے والا بت، کوئی ہوا چلانے والا بت، الگ الگ بت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور لوگوں کی پیشانی کو در در بھٹکنے سے بچایا، اور در در بھٹکنے سے اور در در جھکنے سے بچایا، اور ایک خدا کے سامنے لا کر جھکایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، بچے کا پیدا ہو جانا باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی بیٹی کو چوم رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم بیٹی سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ آئے ہیں، جب سے بچے سے محبت کرنے لگا ہوں، ورنہ آپ کے آنے سے پہلے 7 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ احترام کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے۔ اور ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، معاف ہو جائیں گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، بہت زیادہ گناہ کیا ہے، اور ایک گناہ تو ایسا ہے کہ دل پر بوجھ بن گیا ہے، پتھر لگ گیا ہے، ہٹتا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ زنا کیا ہے؟ کیا ہے یا رسول اللہ؟ نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چوری کی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے، بتلا تو صحیح۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری 10 بیٹیاں تھی، میں نے اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا تھا۔ میری بیوی جو ہے حاملہ ہوئی ہے، میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے اپنی بیوی سے جاتے جاتے اپنی بیوی سے یہ کہہ کر گیا کہ دیکھو، اگر بچہ ہوا تو پال لینا، اور بیٹی ہوئی تو دفنا دینا۔ میں چلا گیا، 3 4 5 سال کے بعد میں واپس آیا، تو جب میں گھر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، بہت ہی حسین و جمیل ہے، اور اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہے، میرے دل کو بڑی بھائی ہے وہ لڑکی۔ میں اس سے کھیلتا، دل بہلاتا، کئی دن ہو گئے، میں اس سے بالکل مانوس ہو گیا۔ جب اچھا خاصا مانوس ہو گیا تو ایک مرتبہ میں اور میری بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے تذکرہ کیا اور میں نے اس بچی کا ذکر کیا کہ وہ بچی کہاں ہے، دکھ نہیں رہی ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، اور بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں، بہت محبت والی ہے۔ تو میری بیوی نے یہ سوچا کہ شاید میرا دل پسیج گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں یہ بچی پسند ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، بڑی پیاری بچی ہے، مجھے بڑی پسند ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ بچی تمہاری ہی ہے، جب تم یہاں سے گئے تھے تو میں حمل سی تھی، تو یہ بچی پیدا ہوئی، میں نے سوچا کہ میں اکیلی ہوں، اس بچی کو پال لیتی ہوں، تو میں نے اس بچی کو پالا، یہ تمہاری ہی بچی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور اس بچے کو لیا، باہر کھیل رہی تھی، بڑی پیاری بچی تھی، میں اس بچے کو لے کے چل دیا۔ وہ بچی مجھ سے کہنے لگی کہ ابو جان کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ چلو ذرا گھوم کر آتے ہیں، ماموں جان کے پاس جائیں گے۔ میں اس کو لے کر چلتا رہا، جنگل میں پہنچ گیا، اور وہاں جا کے میں جو ہے قبر کھودنے لگا۔ جب میں قبر کھودنے لگا تو وہ پیاری 4 5 سال کی بچی توتلی زبان میں، پیاری زبان میں مجھ سے کہنے لگی کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے اوپر تو مٹی اڑ رہی ہے۔ وہ میری مٹی ہٹاتی، پھر بھی میرا دل نہیں پسیجا۔ وہ پیار سے کہتی کہ ابا جان آپ تو کہہ رہے تھے کہ ماموں جان کے یہاں چلیں گے، آپ کر کیا رہے؟ وہ اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی رہی۔ جب اچھا خاصا گڑا کھد گیا تو میں نے اس بچی کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ جب اس کو دھکا دیا ہے تو بچی کہنے لگی کہ ابا جان مجھے دفناؤ مت، مجھے زندہ مت مارو، آپ مجھے کہہ دو میں آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں گی، لیکن مجھے زندہ اس طرح گاڑو نہیں۔ میرا دل ذرا نہیں پسیجا، میں نے اس کو وہی دفن کر کر آ گیا۔ جب یہ واقعہ سنا ہے تو صحابہ کرام رونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو میری رحمت کے صدقے میں آیا ہے، میری رحمت کے سائے میں آیا ہے، تو مجھے تو اللہ نے وما ارسلناک رحمت للعالمین، پوری جہاں کے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ جا میری رحمت کے صدقے میں اللہ نے تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دیا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے الاسلام یہدم ما کان قبل، کہ جو اسلام قبول کر لے اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتلایا دنیا والوں کو، پھر بتلایا اس دنیا کے لوگوں کو کہ بچیوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی حاکم کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے ہیں، کبھی کسی گورنر کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے ہیں،
کبھی کسی مالدار کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے ہیں، کبھی کسی بڑے بڑے رشتہ داروں کے سامنے، دولت مندوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے ہیں، لیکن قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی تو آپ محبت میں ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بتلایا کہ بچوں کی عظمت کس طرح ہوتی ہے، بیٹیوں کی عظمت کس طرح ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس کے یہاں 2 بیٹی ہو اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے، صحیح تعلیم و تربیت کرے تو جنت میں میرے ساتھ ایسا رہے گا جیسے کہ 2 منیاں۔ تو یہ تقابل سے پتہ چلتا ہے دنیا کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں احسان جتلایا، کیوں بتلایا؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کس کگار پر تھی، کس جہالت میں تھی، کہاں اندھیریوں میں تھی۔ یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، اور جو بے جاہل تھے وہ عالم بن گئے، اور جو ایک دوسرے کو کاٹا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے پیاس بجھانے کے لیے اپنی جان کو گوارا کرنے والے بن گئے کہ نہیں پہلے میرا بھائی پانی پی لے چاہے میری جان چلی جائے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ بیویوں کی عزت کرتے ہوئے بتایا، فرمایا کہ آپ جو ہے ہمیشہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے میں کنواری آپ کے نکاح میں آئی ہوں، کم عمر ہوں، حسین و جمیل ہوں، لیکن آپ اس حالت میں بھی 65 سال کی بڑھیا کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا اے عائشہ، تو نے میری یہ حالت دیکھی ہے، تو مدینے میں میرے پاس آئی ہے، حالت آج یہ ہے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو صحابہ کرام مجھے اسلام کرتے ہیں، جب میں کسی گھر میں ہوتا ہوں تو صحابہ کرام مجھے جو ہے ہدیہ بھیجتے ہیں، صحابہ میرے پاس ہدیہ بھیجتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے رستہ دیتے ہیں۔ لیکن خدیجہ نے وہ وقت پایا ہے کہ جب میں مکہ کے اندر گھر سے باہر نکلتا تو کوئی مجھے میرے اوپر تھوکتا، کوئی مجھے پتھر مارتا، کوئی مجھے گالیاں دیتا۔ میں صبح سے نکلتا، شام میں جب گھر پہ پہنچتا تو بدن میرا خون سے لہو لہان ہوتا تھا۔ یہ خدیجہ یہ تھی جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا۔ تو ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان جتایا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنا وہ نایاب ہیرا بھیجا ہے، تمہارے پر احسان کیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ انعام کا، اس احسان کا میں شکر ادا کرنا ہے۔ میں پچھلی مرتبہ یہ آیت پڑھی تھی نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس اعتبار سے دی ہے اس نعمت کو وہاں استعمال کرنا یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو فرمایا کہ اگر شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کے اندر اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اس میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ اللہ کا جو اتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا جو ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، اس احسان کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اور اسی آیت کے اندر سمجھے کہ دیکھو جشن ایک ہے مشن۔ جشن منانا یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا آپ کے ولادت کا جشن منائے، ورنہ آپ تقابل کر کے دیکھ لیجئے کہ ایک طرف ابو لہب ہے جس نے بڑا جشن منایا، کیا کیا کہ جب جو ہے آپ کی ولادت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، تو ابو لہب کی باندھی تھی سویبہ، تو اس نے آ کر جو ہے ابو لہب کو یہ خوشخبری دی کہ تمہارے گھر بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے جو ہے اپنے جو ہے اسی خوشخبری دینے والی باندھی کو جو فوراً آزاد کر دیا، بڑا خوش ہوا۔ تو جشن تو منایا، خوشی بھی منائی، لیکن مشن میں شریک نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف بلال حبشی ہے، کسی صحابی نے اس طرح جشن نہیں منایا لیکن مشن میں ساتھ رہے۔ جہاں آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کرام ساتھ میں شریک ہوئے،
تو ایک طرف جشن منانے والا ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ اللہ کی طرف سے ستیاناش اور برباد ہونے کا اعلان ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مشن میں شریک ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے اور دوسرے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے مشن میں شریک رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن میں ساتھ دیا ہے، تو ان کے بارے میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اور پھر پروانہ ملتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اصل چیز تو مشن ہے، اور مشن کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کیا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مشن میں شریک ہونا چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ میرے اپنے نبی کو، میرے اپنے محبوب کو، میرے اپنے پیارے کو کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی، جو تم کو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، سمجھ میں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرے، تمہارا تزکیہ کرے، تمہارے نفوس کو پاک بنائے، ویعلمہم الکتاب، تم کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی باتوں کو سکھائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ایک اسوہ لے کر آئے تھے، ایک مکمل زندگی لے کر آئے تھے، ایک مکمل حیات لے کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی موقع پر کسی جگہ بھی بالکل بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر ایک جگہ پر بالکل رہنمائی کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری زندگی کو لے کر آئے، اور اس طرح لے کر آئے کہ ہم جب سڑک پر چلیں تو لوگ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ ایسا اگر امتی ہو سکتا ہے، یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایسا ہو سکتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تو ہزاروں لوگ ایمان لے کر آ گئے، اور لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ جب چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا، یہ سوچ کر ایمان لے کر آ گئے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی، ہماری گھر والی زندگی، ہماری باہر والی زندگی، یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشابہ ہو جائے، اور آپ جو دین لائے اس دین کے مطابق ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہماری دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔